السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ آخر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ آخر اللہ رب العزت نے انسانوں پر ماں باپ کے کیا کیا حقوق عائد کیے ہیں، انہی کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم سعادت دارین حاصل کریں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ہرگز اپنے کسی بھی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں، مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ حضرات محترم، یہ بہت افسوس اور بہت ہی زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو تکلیف دینے میں مشغول رہتے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے روز ایسے معاملات صادر ہوتے ہیں جن سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پہ فرمایا کہ ان کو نہ جھڑکو اور ان کو اف تک مت کہو، ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہو۔ حضرات محترم، جب اف کرنے کو منع فرمایا تو سوچئے کہ تکلیف کی سختی، تکلیف کی حرمت، تکلیف کا حرام ہونا، تکلیف دینا کتنا بڑا حرام ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک اپنے ماں باپ کو۔ برادران اسلام، ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کے سارے حقوق کو بطریق احسن ادا کریں، تاکہ ہمارے ماں باپ جو کہ ہمارے لیے دنیا میں بہت بڑی نعمت ہیں، ہماری اولاد بھی ہمیں نعمت سمجھ کر اس دنیا میں ہم کو بھی وہی عزت دیں، وہی پیار دیں جو ہم اپنے ماں باپ کو دیں، اور اس خواہش اور اس لالچ میں نہ کریں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا کام کریں۔ دین کے جتنے بھی امور ہیں سبھی کو ہم ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا حق جو ہے ماں باپ کا، وہ یہ ہے کہ اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرے اور ہمیشہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھے۔ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے ماں باپ کی بے عزتی ہو، بلکہ ایسے ہی اعمال کو انجام دے جس سے ماں باپ کی عزت بڑھے، ماں باپ کی تعظیم ہو، ماں باپ کی تکریم بڑھے، اور ہمیشہ ان کی عزت کا خیال رکھے کہ ہمیشہ چاہے وہ گھر میں ہو چاہے باہر ہو، ایسے امور کو ہی انجام دے کہ اس کے ماں باپ کی عزت پر کوئی سوال نہ اٹھائے، اس کی ماں باپ کی پرورش پر کوئی سوال نہ اٹھائے کہ یہ ان کا لڑکا ہے، ان کی پرورش ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو وہ ہرگز تکلیف نہ دے۔ اس کے بعد تیسرا جو حق ہے ماں باپ کا، وہ یہ ہے کہ ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرما برداری کرے۔ الفاظ پہ غور کریں کہ ہر جائز کام میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شریعت نے ناجائز کاموں میں کسی کی بھی پیروی جائز نہیں قرار دیا۔ اگر کوئی انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کوئی حرام کام کرنے کو اگر کہتا ہے تو ہرگز اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس پر سختی بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے ماں باپ شیطانی بہکاوے میں آ کر غلط کام کا حکم دے دیتے ہیں تو ہم ماں باپ کی اس میں پیروی نہیں کریں گے، لیکن ماں باپ کی ہم اس وجہ سے توہین بھی نہیں کریں گے، بس اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ اس کے بعد چوتھا جو حق ہے ماں باپ کے حقوق میں سے، وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو کوئی بات یا کوئی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرے۔ کوئی ماں باپ کو ضرورت پڑی، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ماں باپ کو، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ ماں باپ کی ضرورتوں کو زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دے۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہمیں پالنے کے لیے، اپنے خون پسینہ ایک کر کے ہماری زندگی کو جنہوں نے سجایا سنوارا، ہماری انگلیاں پکڑ کر جنہوں نے ہم کو چلنا سکھایا، آج ہم انہی کے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں۔ جس ماں نے ہم کو بولنا سکھایا، آج ہم اسی ماں سے تیز آواز میں بات کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم سبھی لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور اپنے ماں باپ
کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کو زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر دیں تو افسوس ہی نہیں، ہم نے اپنے جہنم میں جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑ رکھا، اور اتنا سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمان پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے، اور جنت نہیں جائیں گے تو یہ کنفرم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ صرف اللہ اور صرف جہنم ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد جو ماں باپ کا جو پانچواں جو حق ہے وہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لے تو خبردار ہرگز برا نہ مانے، نہ اظہار ناراضگی کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں اور میرا مال سب ماں باپ ہی کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ فرمایا کہ انتا ومالک لابیک، یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ حضرات محترم، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمیں پالنے میں صرف کر دی، ہمیں پالنے میں اپنے آپ کو بالکل اپنی زندگی لگا دی، اب اگر ہم اس لائق ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ ہے اور اب ماں باپ کو ضرورت لگی اور انہوں نے لیا ہمارے رہتے ہوئے یا ہمارے نہ رہتے ہوئے، تو ہم ذرہ برابر یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم ان کو منع کر سکیں یا ان کو ہم روکیں یا ان کو ہم کچھ کہیں، ان کو اف تک کہیں، اس کا ہم ذرہ برابر حق نہیں رکھتے، بلکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے ماں باپ کو تکلیف دی اور ہم نے حرام کاری کی، اور حرام کو انجام دینے والا انسان جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھے اور ہمیشہ جو کچھ بھی اپنے پاس ہے اس کو اپنے ماں باپ کی ہی ملکیت سمجھے اور ماں باپ ہی کا اس کو سمجھے۔ اس کے بعد چھٹواں جو حق ہے ماں باپ کا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے اور اپنی نفلی عبادتوں اور خیرات کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچاتے رہیں، کھانوں اور شیرینی وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ حضرات محترم، یہ ماں باپ کا حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر ماں باپ زندہ رہیں تو ان کے لیے یہ تمام کے تمام آسائش و آرام ان کے لیے مہیا کرے، ان کے لیے میسر کرے کہ وہ ہر طرح کی خوشی کو وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال کرنے کے بعد ہر طرح سے جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کے ذریعے اور جتنا ہو سکے قرآن وغیرہ ان کی ارواح کو پہنچاتا رہے، تاکہ ان کی بخشش و مغفرت کی دعائیں خود بھی کرے اور بھی لوگوں سے کرائے، تاکہ اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کو بخش کر اور اس کے لیے بہترین آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد ساتواں جو ماں باپ کے حقوق ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرے۔ یہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اگر ماں باپ کے جو ملنے جلنے والے ہوں، ماں باپ کے جو رشتہ دار ہوں، ماں باپ کے جو دوست و احباب ہوں، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان سے اپنے رشتے کو توڑ نہ لیں۔ آج کی اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں، بھاگ دوڑ کی زندگی میں مطلب کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔ انسان صرف مطلب کے لیے جیتا ہے، مطلب کے لیے ہی کسی سے ملتا ہے، مطلب کے لیے ہی زندگی گزارتا ہے۔ کسی سے اگر وہ مل رہا ہے تو اس لیے کہ اس کو اس سے مطلب ہے، جبکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ہر عمل صالح، ہر اچھے کام کو اللہ کے لیے کرو، اس لیے کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، اس لیے کرو کہ اللہ رب العزت تم سے خوش ہو کر تم کو جنتی بنا دے، اس لیے کرو۔ لیکن افسوس ایسا ہے کہ ہم نے ہر کام کو صرف اور صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے بنا کر رکھا ہے۔ انسان اتنا زیادہ مطلبی ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوست و احباب، ان کے رشتہ داروں تک کو بھلا دیتا ہے اور کبھی نہ ان سے ملنے جلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کبھی وہ آ جائیں تو اتنی بھی توجہی سے ان سے پیش آتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی آنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ حضرات محترم، ماں باپ کے حقوق میں سے 8واں حق یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کریں، یا جن کاموں کی وہ وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیتوں پر عمل کریں۔ اگر ماں باپ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور انہوں نے کسی سے قرض لے رکھا تھا تو ان کے قرضوں کو وہ پورا کرے، یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی وصیت کر رکھی تھی کسی کے تعلق سے تو اس وصیت کو وہ ضرور پورا کرے۔ اسی طرح 9واں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کرے۔
کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرات محترم، اگر ماں باپ حیات سے تھے تو ان کو جن جن کاموں سے وہ منع کرتے تھے، جن لوگوں سے ملنے جلنے کو منع کرتے تھے، اور شریعت کی روح سے بھی دیکھا جائے تو اگر ان سے ملنا جلنا صحیح نہیں تھا تو ہرگز ان سے نہ ملے، کیونکہ ماں باپ بہت دور اندیش ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو کسی سے ملنے جلنے سے منع کرتے ہیں، کوئی کام کرنے سے منع کرتے ہیں، تو ان کو وہ انجام نہ دے اور نہ ہی ان سے ملے جلے، ورنہ ان کے جو بھیانک انجام ہوتے ہیں وہ جگ ظاہر ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو جو پسند تھا ان کی زندگی میں، ان کے وفات کے بعد بھی انہی چیزوں کو کرتا رہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اس سے خوشی ملے۔ حضرات محترم، 10واں حق یہ ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں، ان کی مزاروں پر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ رب العزت کتنا بڑا کریم ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد بھی کتنا زیادہ انسانوں پر رحم کرتا ہے، اپنے مسلمانوں، اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے کہ ان کے لیے ایسے ایسے راستے کھول رکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان تک ثواب پہنچا سکے اور ان کے نامہ اعمال میں ثواب کے ذریعے ان کی بخشش و مغفرت کر سکے۔ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشنے کے راستے بنائے ہیں۔ تو فرشتے فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دعائیں دیں گے۔ حضرات محترم، مرنے کے بعد اگر کوئی انسان ایسے اعمال کو انجام دے گا تو اس کے ماں باپ اس کو دعائیں دیں گے، اور ماں باپ کی دعائیں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آج کوئی انسان پریشان ہے تو سوچے کہ ماں باپ کو کہیں اس نے ناراض تو نہیں کیا۔ اگر ماں باپ انسان سے ناراض ہو جائیں اور شریعت کے مطابق، یعنی شریعت ایسے کوئی اعمال کی وجہ سے نہیں جو شریعت کے خلاف تھے، یعنی ماں باپ نے اچھے راستے پر چلنے کے لیے کہا، وہ نہیں چلا، جس سے ماں باپ ناراض ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، جب تک اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اس کے بعد وہ اچھے اعمال کو انجام دے۔ اگر ماں باپ بغیر کسی سبب، بس ان کو جو چیز صحیح نہیں لگتی، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو بس صحیح نہیں لگتی اس لیے وہ ناراض تھے، تو ان باتوں میں وہ خود ماں باپ کو سمجھائے، اور اگر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے احسان ثواب کرے اور اچھے کاموں میں خود بھی لگا رہے۔ حضرات محترم، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ وغیرہ کے حقوق بھی ماں باپ ہی کی طرح ہیں۔ یوں ہی ہر انسان کے حقوق کو بطریق احسن وہ انسان انجام دے، تبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقدس و محترم ہوگا۔ اس زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہو چکے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق سے بالکل ہی جاہل اور غافل ہیں۔ حضرات محترم، ان کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری و خدمت گزاری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بڑے بدبخت اور نالائق ہیں کہ ماں باپ کو اپنے قول و فعل سے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اور اس طرح گناہ کبیرے میں مبتلا ہو کر قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ حضرات محترم، خوب یاد رکھیں کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا یا برا جو بھی سلوک کرو گے، ویسا ہی سلوک تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی، اور یہ بھی جان لو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں ترقی اور عمر میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہرگز کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس بات پر ایمان رکھو کہ 1000 فلسفیوں کی چنی چنا بدنی، نبی کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں فرما دیا، یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، یہ دنیا مٹ سکتی ہے، یہ دنیا فنا ہو سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، یہ 18,000 عالم مٹ جائے گا، لیکن نبی نے جو باتیں فرما دیں، اللہ رب العزت نے جو باتیں فرما دیں، یہ دنیا مٹ بھی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی باتیں بدلنے والی نہیں۔ اللہ رب العزت
کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے نبی کی باتیں کبھی بدلنے والی نہیں۔ اللہ اور رسول نے جن باتوں کو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہمیں ان چیزوں کو ہمیشہ انجام دینا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے سعادت ہے اور اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی چند حقوق جو ماں باپ کے حقوق تھے جو بچوں پر عائد ہوتے ہیں۔ بچوں کو ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے جو ان کے ماں باپ کے اوپر ہے، ان کے ماں باپ کے جو حقوق ہیں بطریق احسن ان کو ادا کر کے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور سعادت دارین حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔